آقا کریم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے اس طبقے کو بھی عزت عطا فرمائی جس طبقے کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، اور حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کو بھی اپنے پاس بٹھایا جن کو کوئی پاس بٹھاتا نہیں تھا، جن سے کوئی بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کو بھی اپنے پاس بٹھایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام نے دین اسلام کا پیغام پہنچایا تو کفار کہنے لگے کہ ہم بھی آپ کی بات مانیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے جو آپ کے پاس یہ غریب لوگ بیٹھے ہیں ان کو اٹھاؤ پھر ہم آئیں گے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ جہاں مکے کا قریشی نسل سردار بیٹھے اور اسی کے ساتھ ہی ایک حبشی زادہ بھی بیٹھ جائے، ایک غلام زادہ بھی بیٹھ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب کے اندر فرمایا کہ محبوب اگر یہ ایمان لاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لاتے تو کوئی مسئلہ نہیں، بلال تیرے پاس لگ کے بیٹھے گا، یہ غریب یہ جو ماڑے لوگ ہیں یہ تیرے پاس ہی بیٹھیں گے، ان کو اٹھانا نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان غریبوں کو جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، اور حضور علیہ السلام نے انسانیت کا ادب اور انسانیت کا احترام لوگوں کے سامنے رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور علیہ السلام کے پاس بلا تعین اوقات حضور کے پاس بیٹھے رہتے تھے اور حضور علیہ السلام سے فیض لیتے، حضور علیہ السلام سے علم کا نور لیتے۔ بلکہ صحابہ اکرام نے کہا کہ یار جو بھی بات ہمیں پوچھنی ہوتی ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کسی مسئلے کی وضاحت چاہیے ہوتی ہے تو آپ ہی بتاتے ہیں، آپ ہی اس کی تشریح کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ تم سارے جا کے مدینے کی گلیوں میں اپنا سودا بیچا کرتے تھے، میں محمد عربی سے سودا خریدا کرتا تھا، میں تو ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا اور حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر حضور سے علم لیا کرتا تھا، حضور سے فیض لیا کرتا تھا۔ تو اب یہ علم کی راہوں کے مسافر، ان کو پھر بھوک بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، ان کو پھر غموں سے گزرنا بھی پڑتا ہے، تکلیفوں سے گزرنا بھی پڑتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ کوئی کاروبار تو تھا نہیں، ہاں کبھی جاتے جنگل کے اندر اور جا کر لکڑیاں کاٹتے اور لا کر بازار کے اندر فروخت کرتے اور اپنے پیٹ کی آگ کو بجھا لیتے، اور کبھی کوئی صحابی دعوت کر دیتا تو ان کے ساتھ چلے جاتے، اور کبھی جو ہے حضور علیہ السلام کے گھر سے کھانا آ جاتا اور حضور علیہ السلام گھر سے کچھ چیز ان کے لیے منگوا لیتے، تو کبھی فاقے بھی کاٹنے پڑتے۔ تو ایسا ایک دن تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھا تھا اور بھوک تھی کہ برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، میں اٹھا اور مسجد نبوی کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا کہ گزرنے والے میری طرف دیکھیں گے اور میرے چہرے کو دیکھ کر، میرے چہرے کی اداسی دیکھ کر سمجھ جائیں گے، لیکن جو بھی گزرتا وہ اپنے دھیان میں آگے گزر جاتا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں؟ تو ہر کوئی اپنے دھیان میں گزر جاتا، تو میری طرف کوئی توجہ نہ ہوتی۔ میں نے کہا چلو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں، میں گزرنے والوں سے کلام کرنے لگا، بات کرنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ کلام اور بات کے دوران وہ میرے اندر کی کیفیت سمجھ جائیں اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے سوال کرنے سے منع فرمایا تھا، تو یہ سوال نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، تو میں نے ان سے کوئی قرآنی آیت پوچھ لی، تو وہ شاید جلدی میں تھے اور انہوں نے قرآن مجید کی آیت بتائی اور وہ آگے بڑھ گئے۔ میں نے کہا جس مقصد کے لیے میں نے پوچھا تھا وہ مقصد تو وہی کا وہی کھڑا ہے۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، تو میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ ہی پوچھ لیا
تو حضرت ابو بکر صدیق بھی شاید جلدی میں تھے، انہوں نے مسئلہ بتایا اور آگے بڑھ گئے۔ میں نے کہا جس مسئلے کے لیے میں نے مسئلہ پوچھا تھا وہ مسئلہ تو ویسے کا ویسا ہے، تو اب کون آئے گا، اب کیا کروں؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر گزری، ایک طرف سے روشنی اٹھی اور دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولی تشریف لے آئے، حضور تشریف لائے۔ تو میں نے حضور سے بھی مسئلہ ہی پوچھ لیا، کیونکہ میری عادت بنی تھی مسئلہ پوچھ رہا تھا، تو میں نے حضور سے بھی مسئلہ ہی پوچھ لیا۔ حضور میری طرف دیکھا اور حضور مسکرائے، اللہ اکبر، حضور مسکرائے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرائے اور حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ جی حضور بھوک لگی ہے۔ فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ پھر حضور علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ کو ساتھ لے گئے اور گھر والوں سے پوچھا کوئی کھانے کے لیے چیز ہے؟ جی حضور کھانے کے لیے تو نہیں، یہ دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے لاؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جو صفے کے چبوترے پہ بیٹھنے والے طالب علم ہیں ان کو بھی بلا لاؤ، ان کو بھی بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تو خیال تھا کہ چلو پیالہ آیا ہے تو میرا کام بن جائے گا، لیکن جب حضور نے فرمایا کہ سب کو بلا لاؤ تو میں نے کہا میرے حصے میں کیا آئے گا، ایک پیالہ ہے، لیکن حضور کا حکم تھا تو میں گیا اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ان کو بلا لایا۔ وہ 70 لوگ تھے، اصحاب صفہ، وہ 70 لوگ تھے جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے حضور علیہ السلام سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی ہے، یہ اسلام کی پہلی درسگاہ ہے جو مسجد نبوی کے پاس صفہ کا چبوترا تھا، جہاں پر حضور علیہ السلام تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ان کو بلا لاؤ، میں سب کو بلا لایا تو حضور نے مجھے ہی پیالہ دیا، فرمایا ابو ہریرہ دائیں طرف سے شروع ہو جاؤ اور سب کو پلاؤ۔ میں پیالہ لیا اور پہلے شخص کو دیا تو میری نگاہیں پیالے کے اوپر ہے، دودھ پر ہیں کہ میرے حصے میں کیا بچتا ہے، لیکن میں نے کیا دیکھا کہ پہلے شخص نے جیب بھر کے دودھ پی لیا لیکن دودھ کا ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا کام بن گیا۔ پھر دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 70 لوگوں نے دودھ پیا لیکن دودھ میں سے ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ لگتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس پیالے کا تعلق حوض کوثر کی نہر سے جوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کون باقی؟ عرض کی حضور جی آپ باقی ہیں یا میں باقی ہوں؟ فرمایا ابو ہریرہ تم پیو۔ کہتے کہ میں نے وہ پیالہ لیا اور خوب سیر ہو کے دودھ پیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ حضور علیہ السلام فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ عرض کی حضور بس، قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اب مجھ میں ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور نوش جاں کرتے ہوئے فرمایا کہ جو قوم کا ساقی ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں پیتا ہے۔ اب اس حضور علیہ السلام کے معجزے سے ایک تو پہلو یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے معجزے سے ایک دودھ کا پیالہ اور 72 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ میرے امام نے کہا تھا نا، ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے کہ حضور علیہ السلام کے معجزے سے 72 لوگوں کے لیے دودھ کافی ہو گیا، لیکن دوسرا پہلو جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 2 جہانوں کا سردار آقا ہے لیکن 71 آدمیوں کا جوٹا نوش جاں فرما رہا ہے۔ آج تو ایک بھائی دوسرے بھائی کا جوٹا پانی نہیں پیتا، ایک دوسرے سے گھن آتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے انسانیت کا احترام اور انسانیت کی توقیر، انسانیت کی عظمت وہ معاشرے کے سامنے رکھی ہے۔ فرمایا مومن کے جوٹے کے اندر شفا رکھی گئی ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے انسانیت کو احترام دیا۔ اسلام کے آنے سے قبل جو عورت حیض و نفاس کے اندر ہوتی تھی اس کا جو اس کے برتن تھے وہ الگ کر دیے جاتے تھے، اس کو پاس بٹھا کے کھانا نہیں کھلایا جاتا تھا، اس کے ہاتھ سے پانی نہیں پیا جاتا تھا۔ لیکن یہ اسلام آیا، حضور نے فرمایا کہ حیض اس کے ہاتھ کے اندر تھوڑی ہے، یہ تو حکمی نجاست ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ عزت عطا فرمائی، لوگوں کو یہ مقام عطا فرمایا۔ تو آدمیت کو، انسانیت کو جو عزت احترام ملا ہے وہ دہلیز مصطفیٰ سے ملا ہے، حضور علیہ السلام کے قدموں سے ملا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ان پسے ہوئے طبقوں کو بھی عزت عطا فرمائی ہے جن کو کوئی عزت
دینے والا نہیں تھا۔ آئیے اس کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ہم اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں اور حضور کے تذکار کی خوشبو سے اپنے مشام ہستی کو معطر کرتے چلے جائیں۔